السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اب آئندہ آنے والے چند مہینوں کے بعد انٹرنس جو امتحانات ہوتے ہیں ان کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے کشمیر یونیورسٹی کا جو سلیبس تھا انٹرنس ایم اے اردو کا، اس پہ ہم نے ایک گفتگو کی تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا جو شعبہ اردو ہے انہوں نے جو داخلے کے لیے جو نصاب تحریر کیا ہے یا انہوں نے جو متعین کیا ہے اس پہ ہم یہاں پہ گفتگو کریں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی آپ کے سکرین کے سامنے وہی سلیبس جو ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ہے۔ اگرچہ یہ 2019 میں اس کو جو تحریر کیا گیا یا اس کو تشکیل دیا گیا، لیکن آج بھی جو اس سال یا 2024 میں جو آنے والے امتحانات ہیں اردو کے، ان میں بھی یہی جو نصاب ہے وہ جاری رہے گا۔ اسی کے حساب سے آپ سے سوال پوچھے جائیں گے۔ جو اس کا پہلا حصہ ہے وہ اردو نثر کا ہے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کلاس کی نثر کا انہوں نے پہلے انتخاب کیا ہے۔ اردو کے آغاز کے بارے میں، یعنی اردو کی جو پیدائش ہے، اس کے آغاز کے بارے میں جو مختلف نظریات ہے، وہ ایک حصہ ہے اس کا دکن اور شمالی ہند کی قدیم اردو، یعنی جو دکنی اردو ہے اس کے حوالے سے یہاں پر ہمیں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا حصہ جو ہے وہ متن پر مشتمل ہے، اس میں آپ کو جو داستانیں دی گئی ہیں، مختلف داستانیں، آپ کو پوری داستان نہیں پڑھنی ہے بلکہ داستان کا کچھ حصہ پڑھنا ہے۔ جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صبرس میں جو ایک حصہ ہے سوال کرنے کی مذمت، آپ کو وہ پڑھنا ہے۔ اسی کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کربل کتھا خون ناحق، اس کا ایک حصہ ہے وہ آپ کو پڑھنا ہے۔ باغ و بہار میں اگرچہ 4 درویشوں کا قصہ ہے، لیکن جو یہاں پہ آپ کے نصاب میں ہے صرف سیر دوسرے درویش کی، یعنی دوسرے درویش کا قصہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اسی کے ساتھ جو فسانہ عجائب یہ بھی داستان ہے، فیروز شاہ کا جان عالم کو تخت و تاج دینا۔ اسی کے ساتھ ہم دوسرے جو اس کا ٹاپک ہے یا دوسرا حصہ ہے وہ جدید نثر پر مشتمل ہے، یعنی پہلے انہوں نے کلاس اٹھایا ہے، اس کے بعد جدید نثر کا انہوں نے انتخاب کیا ہے۔ یہاں پہ آپ کو پڑھنا ہے کہ چند جو سر سید احمد خان ہیں ان کے مضامین میں سے ایک ہے کہ رسم و رواج کی پابندی ہے، حالی کا ہے کہ غالب کے اخلاق و آداب، یہ ان کا موضوع ہے۔ شبلی میں آپ کو پڑھنا ہے سر سید مرحوم اور اردو لٹریچر، یہ ان کے مضامین ہیں، ان کی انشائیہ ہیں، وہی آپ کو پڑھنے ہیں اور انہی سے آپ کو سوال پوچھے جائیں گے۔ چنانچہ یہ جو سلیبس ہے یا نصاب ہے یہ اتنا وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک براڈ نہیں ہے بلکہ مختصر سا ہے اس کا جو، یا اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سر سید مرحوم اور اردو لٹریچر ایک چھوٹا سا مضمون ہے۔ نذیر احمد مرزا ظاہر بیگ ان کا ایک کردار ہے، ان کے حوالے سے آپ کو پڑھنا ہوگا۔ منشی ذکاء اللہ کا ہے کہ کیسا غلط خیال ہے کہ زمانہ برسل تنزل ہے۔ محمد حسین آزاد کا ہے کہ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا۔ عبدالحلیم شرر کا ہے کہ آداب معاشرت اور لکھنؤ، اور اسی کے ساتھ سرشار کا ہے، رتنا سرشار کا ہے سفید شکن بھیڑ۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی مواد نہیں ہے، آپ کو ان چیزوں کا متن پڑھنا ہے، آپ کے پاس کوئی مخصوص بک نہیں ہے، کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس پہ ان چیزوں کا متن آپ کو ملے گا، کیونکہ یہاں متن لکھا ہوا ہے، تو آپ ریختہ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ریختہ سے آپ کو ان جو بھی یہاں پہ دیا گیا ہے اس کا اصلی متن آپ کو دستیاب ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے افسانہ نثر کی طرف انہوں نے رجوع کیا ہے۔ اس میں آپ کو پڑھنا ہے ناول اور افسانے کے حوالے سے تاریخ اور اس کے اعضائی ترکیبی، ناول کے بھی اور افسانے کے بھی۔ اس کے بعد اردو ناول کا آغاز و ارتقاء، اور اردو کے جو معتبر ناول نگار ہیں، جو معزز ناول نگار ہیں، ان میں نذیر احمد ہیں، سرشار ہے، رسوا ہے، پریم چند ہے، قرۃ العین حیدر یا شوکت صدیقی، ان کے حوالے سے پڑھنا ہے۔ آپ کو پڑھنا ہے کہ نذیر احمد کی ناول کون ہے، توبۃ النصوح ہے۔ میرات العروض جو کہ ان کی پہلی ناول ہے یا اردو کی پہلی ناول بھی تسلیم کی جاتی ہے۔ سرشار ہے، شرر ہے، رسوا یعنی امراؤ جاں ادا، پریم چند گودان، قرۃ العین حیدر، شوکت صدیقی خدا کی بستی، ان کا ایک مشہور ناول ہے۔ اسی کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا حصہ جو ہے اردو افسانہ آغاز و ارتقاء، اس میں بھی آپ کو افسانے پہ کے حوالے سے جو بنیادی یا اہم افسانہ نگار ہیں، پریم چند ہے، کرشن چندر ہے، منٹو ہیں، بیدی ہے، عصمت ہے، انتظار حسین ہے، سریندر پرکاش،
یہ جو ہے ان کے افسانوں کے حوالے سے آپ کو پڑھنا ہے، انہوں نے کون سے مشہور و معروف افسانے لکھی ہیں ان کے حوالے سے یہاں پہ بحث کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ کو 2 ناولیں پڑھنی ہیں، 2 ناول جو آپ کو پڑھنا ہے۔ ناول جو ہے یہ مذکر ہے، اس کے ساتھ آئے گا کہ ہمیں ناول پڑھنا ہے۔ ناول جو آپ کو پڑھنا ہے اس میں امراؤ جان ادا ناول ہے، اور خدا کی بستی جو ہے ناول آپ کو پڑھنا ہے۔ افسانہ جو ہے پوس کی رات، پریم چند کفن، پریم چند مہالکشمی کا پل، کرشن چندر کا ہے شاید یا بیدی کا ہے، گرم کوٹ، نیا قانون ہے منٹو کا، اور 2 ہاتھ۔ پھر انہوں نے غیر افسانوی نثر کی طرف رجوع کیا ہے، تو اس میں آپ کو پڑھنا ہے خطوط، سوانح، سفر نامہ، خود نوشت خاکہ انشائیہ، ان کی تعریف اور خصوصیات، خطوط غالب کے فنی محاسن، متن مرحوم کی یاد میں پطرس بخاری، مولانا محمد علی مرحوم جو کہ مولوی عبدالحق کا مضمون ہے۔ اس کے بعد اردو شاعری کی طرف انہوں نے رجوع کیا ہے، غزل کی حیت پہ یہ بحث کی جائے گی، فن اور تاریخی ارتقاء، درج ذیل شعراء کے سوانح، قوائف اور کلام کی امتیازی خصوصیات، ولی اورنگ آبادی، خواجہ میر دھرد، میر تقی میر، مرزا غالب مومن اور آتش، علامہ اقبال، حسرت موہانی، یاس یگانہ چنگیزی فانی، بدیونی، اصغر گونڈوی، فراق غرخپوری، ناصر کاظمی، خلیل الرحمن اعظمی۔ صنف مثنوی کے حوالے سے تعریف، اعزائی ترکیبی اور تاریخی ارتقاء، انتخاب مثنوی، سحر البیان، ازمیر حسن، داستان تیاری میں بھاگ کی، یہ اس کا ایک حصہ ہے، وہی آپ کو پڑھنا ہے۔ انتخاب مثنوی، گلزار نسیم از دیا شنکر نسیم، صحن چمن ارم میں یکجا سے لے کر خاتم بھی بدل گیا ہے بذات تک۔ صنف قصیدہ سے آپ کو پڑھنا ہے تعریف، اعزائی ترکیبی اور تاریخی ارتقاء، سودا قصیدہ شہر آشوب، ذوق ساون میں دیا پھر ماہ شوال دکھائی۔ صنف مرثیہ، تعریف، اقسام، اعزائی ترکیبی اور تاریخی ارتقاء، درج ذیل مرثیہ اور مرثیہ نگاروں کی فنی خصوصیات، دبیر کا ہے کہ دشت خدا کا قوت بازوئے حسین سے لے کر عباس کو پکار عباس کو پکارے نہ آگے قدم بڑھاؤ تک، 19 کا ہے کہ ماجرا صبح شہادت کا بیاں کرتا ہوں سے لے کر دوپہر میں وہ چمن باغ خزاں نے لوٹا تک۔ پھر جو اس کا دوسرا پیج ہے اس میں آپ کو بھی پڑھنا ہے کہ مندرجہ ذیل منظومات کا تنقیدی مطالعہ اور نظم نگاروں کی امتیازی خصوصیت، نذیر اکبر آبادی کے حوالے سے آدمی نامہ، حالی کے حوالے سے مناجات بیوہ۔ پہلا شعر یاد رکھنا ہے اور ان میں یہ کس حیت میں لکھی گئی ہیں، کتنے اشعار ہیں، ان کا جو بنیادی موضوع ہے اس کے حوالے سے آپ کو بات کرنی ہے۔ علامہ اقبال، جبریل و ابلیس اور لینن خدا کے حضور میں، جوش ملی آبادی کا ہے کہ البیلی صبح، مہاجن اور مفلس، فیض احمد فیض کی ہے تنہائی، نون میم راشد کی ہے رقص، میراجی کے ہے کلرک کا نغمہ محبت، اختر الایمان کا ہے مسجد، وقت کی کہانی، علی سردار جعفری کا ہے میرا سفر، شہریار کا ہے عہد حاضر کی دل ربا مخلوق۔ اس کے بعد اردو زبان و ادب کی تاریخ آتی ہے، آریاؤں کی آمد، ہند آرائی کا ارتقاء، مغربی ہندی کی بولیاں، اردو زبان کے آغاز و ارتقاء سے متعلق مختلف نظریات، صوفیاء کرام کی خدمات، گجرات اور دکن میں اردو زبان و ادب کا ارتقاء، شمالی ہند، یعنی اس میں آپ کو پوری تاریخ کے حوالے سے بنیادی باتیں پڑھنی ہیں، چاہے وہ تحریکات ہو، وہ اردو زبان کا آغاز و ارتقاء ہو، آپ کو ہر ایک پر دسترس ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد تنقید کا آتا ہے، یہاں پر اس میں مختلف تنقیدی نظریات پہ آپ کو جو ہے غور و فکر کرنی ہے، تذکروں کے حوالے سے پڑھنا ہے، تنقیدی دبستانوں کے حوالے سے پڑھنا ہے، مختلف جو تنقیدی نظریات ہے، چاہے وہ نفسیاتی ہو، سماجی ہو یا کوئی اور تنقید ہو، اس کے حوالے سے آپ کو پڑھنا ہے، محمد حسین کی آب حیات کے حوالے سے، الطاف حسین حالی مقدمہ شعر و شاعری کے حوالے سے، اور شبلی کی شعر اللہ جم جلد چہرم اور موازن 19 دبیر کے حوالے سے آپ کو پوچھا جائے گا۔ پھر گرامر کے حوالے سے ہے، اس میں آپ کو تشبیہ استعارہ یعنی ثنایا بدایہ، ثنایا لفظیہ، ثنایا معنوی کے حوالے سے پوچھا جائے گا۔ یہ بھی ایک اہم موضوع بنتا ہے آپ کے ایگزام میں۔ ایک شعر آپ کو پوچھا جائے گا، اس شعر میں آپ سے بولا جائے گا کہ اس میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے یا کون سی پوئٹک ڈیوائس جو ہے اس میں استعمال ہوئی ہے۔ مضمون نگاری کے اصول و آداب، جملے، تلمیحہ، ابہام، ایہام، مرات النظیر، حسن تعلیل،
گویا کہ جب ہم آگے بڑھیں گے تو جب ہم آگے بڑھے تو ہم نے دیکھا کہ ایک وسیع سلیبس جو ہے چند الفاظ میں انہوں نے متن کے مطالعے کے لیے مندرجہ ذیل کتابوں سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ یہ انہوں نے ایسی کتابیں دی ہیں کہ جن سے آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ چونکہ کم وقت میں ایک مکمل کتاب پڑھنی جو ہے انسان کے لیے دشوار ہوتی ہے، اور ایک عام طالب علم جس نے ابھی اتنی کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا ہوگا اس کے لیے بھی اب اس میں کیا کرنا ہے کہ آپ کو ایک سمارٹ ورک جسے ہم کہتے ہیں آج کے دور میں کہ وہی کرنی ہے۔ ایک نصاب کو ترتیب دے کر آپ کو ایک لاہ عمل تیار کرنا ہے کہ کس حساب سے میں نے شروع سے آخر تک اس نصاب کو، جتنا بھی وقت آپ کے پاس اب بچتا ہے اس وقت کے اندر اندر آپ کو یہ مکمل پڑھنا بھی ہے، اور اس کا ایک نہ دو بار آپ کو ریویژن بھی کرنا ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوگی، اور آپ کے جو آنے والے امتحانات ہے اس میں آپ کے لیے کارآمد بھی ہوگی۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم پھر آپ کے ساتھ ملیں گے، آپ کے ساتھ روبرو ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔